نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم النبي العزيز الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. صدق الله العظيم. رسول الله سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 تک کا درس ہو چکا ہے. رمضان محترم کے بعد پوری انقلابی شان کے ساتھ شوال مکرم ہم سب پر سایہ کر رہے ہیں. اللہ پاک رمضان محترم کی برکتوں کے سائے تلے آنے والے ہر لمحے کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آیت نمبر 217 سے درس کا آغاز ہے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام. اے حبیب مکرم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں تعلیم کی ہے کہ اس میں جہاد کرنا کیسا، قتال کرنا کیسا. حرمت والا مہینہ شریعت مطہرہ میں 4 ہے. پارہ نمبر 10 میں اللہ سبحانہ و تعالی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین. سورہ توبہ کے آیت نمبر 36 میں مہینوں کی تعداد اللہ پاک کے نزدیک 12 ہے. مہینوں کی گنتی 12 ہے. کب سے؟ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے. یوم خلق السماوات والارض، اسی دن سے جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. 12 منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. اب 4 مہینہ حرمت والے کا مطلب کیا ہے؟ جماعت الاخر کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ رجب. اس کے بعد شعبان. شعبان اور رجب کے بیچ میں جو رہتے ہیں شعبان اور جماعت الاخر کے بیچ والا مہینہ، ایک مہینہ الگ یعنی رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ. یعنی 4 مہینہ اور 3 مہینہ کنٹینیو ہے. شوال ذی القعدہ سے ہجر، یہ 3 مہینے کنٹینیو پیدا پر ایک مہینہ الگ یعنی رجب. یہ 4 مہینے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کافران کی لڑائی کرنے کو حرام سمجھتے ہیں. کافر لوگ بھی جنگ و جدال، قتل، دہشت گردی، یہ سب کیا سمجھتے ہیں؟ اب نبی کے زمانے کے کفار آپ سمجھ سکتے ہیں 1400 برس بعد کے نبی کے زمانے کے کفار ڈائریکٹلی طور پر ایک دم یہودی سرکش ڈائریکٹ نبی پر حملہ کرنے والے اور غور کریں وہ لوگ بھی ان سے پہلے بھی یہ 4 مہینے میں لڑائی کرنے کو حرام سمجھتے تھے. 4 مہینے کو وہی تو سمجھتے تھے نہیں لڑائی نہیں کرنا، وہ آگے پیچھے کرتے تھے. اب جب رجب میں لڑائی کرنے کا مسئلہ ہو تو وہ رجب کو اٹھا کر کے رمضان میں کر دیتے تھے اور رمضان کو رجب میں کر دیتے تھے. ایسا اس کو نصیب بولتے ہیں عربی میں. اس کا اعتبار ہے کہ نصیب کو زیادہ فی الکفر آگے کچھ کر دینا وہ ایک تنقید کی بات، ان کے لفظ کی بات.
مطلب 4 مہینے کو رجب کو شوال ذوالقعدہ اور ذی الحجہ 3 مہینے کنٹینیو اور رجب. ابھی بتائیے مدینہ النبی پر جو حملہ ہوا وہ کون سا مہینہ ہے؟ آپ یہ کل کے کفار سے بھی بدترین مسئلہ ہے. کس لاجک کی بات کر رہے ہیں وہ؟ کس لا الہ الا اللہ کی بات کر رہے ہیں؟ کس جھنڈے کی وہ بات کر رہے ہیں؟ کس اسلام کی وہ بات کر رہے ہیں؟ چلو کسی بھی زبان کو لگا قرآن کو تو سب کا بیس اور مرکز قرآن ہے. قرآن کہتا ہے حرمت والے مہینے میں ارے عام جگہوں کی بات تو چھوڑو، شہر مدینہ نبی فرماتے ہیں اے اللہ مکہ کو محترم بنا، حرمت والا عظمت والا بنا. جب تک رہے مکہ سے جب مدینہ تشریف لائے فرماتے ہیں اللہ مدینہ کو مکہ سے زیادہ محترم بنا. بخاری اللہ ہے اللہ محبب الیہ المدینہ من مکہ او اشد او مقال. اے اللہ میرے دل میں مدینہ کی محبت مکہ سے زیادہ ڈال دے اور زیادہ ڈال دے اور زیادہ ڈال دے. اس لیے جملہ میں کہنے جا رہا ہوں کہ جذبات میں بول دیتے ہیں کہ تنظیم داعش میں آئی ایسائی نہیں ہے دہشت گرد ہے، یہ انسانیت بھی نہیں ہے، ذرا بھی لاجک نہیں ہے اسلام کا، انسانیت کا کچھ بھی نہیں ہے ان کے اندر. کس اسلام کا پرچار کر رہے ہیں اور کس اسلام کی بنیاد پر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں؟ جس غربت والے مہینے میں کل کے کٹر بندی جو کھلے عام سمجھے جاتے تھے، ابھی تو رحمتہ العالمین کا مکمل صدقہ بھی نہیں لگا ہوا. یہ تو رسول پاک کی جیسا سارا زندگی بھی باقی ہے. ارے اللہ پاک کے بندو وہ رسول پاک جن کی مدینہ آمد سے پہلے مدینے کا حشر بتاؤ کیا تھا؟ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. پارہ نمبر 21 میں یسرب تھا، یا سارا یسرب، اور یسرب بولتے تھے وہ، لیکن یسرب جو ہے عرب کا جملہ ہے، عربی ہوگا نا تو یسرب بولتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں کنٹینیو فوڈ ریزنگ ہوتی ہو، بدماشی ہوتی ہو، عیاشی ہو، یعنی برائیوں کی ہر کوئی اتجاہ موجود ہو. اس طرح سے برائیوں کی ہر کوئی اتجاہ موجود، اس کو یسرب بولتے ہیں. آقا ہجرت کر کے قدم رکھے طیبہ بنا دیا. طیبہ بنا پاکیزہ، جہاں ہر طرح کی برائیوں کا خاتمہ مصطفیٰ کی آمد سے وہ دہشت گرد مقام یسرب سے طیبہ بن گیا. پھر یسرب بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ ظالم ہمارے بات میں کیا سنیں گے؟ اس کو اللہ کے حوالے کیجیے کہ جس قدر کی طاقت رب العالمین نے، جس میں تاثیر، جس میں پاکیزگی اتنی بھی ہے کہ اے اللہ رہے مصطفیٰ مکہ میں، وہاں ہجرت کا مسئلہ توجہ نہیں، وہاں تحریر جملہ کا مسئلہ نہیں ہے. ہجرت کر کے مدینہ آئے تو رسول پاک کو 16 یا 17 مہینہ تک بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا روک تھا. توجہ دینا، ارے بدلنا ہی تھا. 10 سال تک رہے مکہ میں، کنٹینیو کرتے جانے گا، لیکن نہیں، مشیت مصطفیٰ، خواہش مصطفیٰ، رضائے مصطفیٰ کا احترام رب نے مکہ المکرمہ نہیں مطلب مدینہ میں کر کے ذہن میں دیا ہے. جس طرح رہنے والوں میں الہ مصطفیٰ کا احترام کرتا ہوں تو سوچو صرف ایک احساس ہے کعبہ کو عظمت عطا کرتی ہے. آج تو وجود مصطفیٰ ہے، جس میں مصطفیٰ ہے پورا وجود مصطفیٰ کا وہاں موجود ہے. اور ایسی جس میں اثر مصطفیٰ کے باوجود اس مقام پر حملہ، ارے عام لفظ ہوگا دہشت گرد حملہ، یہ لفظ عام ہوگا دہشت گرد حملے تو ہر جگہ ہو رہے ہیں. یہ اپنی عاقبت کو پوری طرح خراب کرنے والا، پوری طرح خراب کرنے والا. قرآن پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 میں آپ دیکھیں اللہ پاک نے آیت نمبر 89 میں نواسی کو فرمایا تھا کہ یہودی لوگ حضور کی آمد سے پہلے، چونکہ کبھی تو بے صحیح کتاب ہے، کتابی توریت ہے یا انجیل ہے، چاہے یہودی ہو نصرانی، کسی کا توریت ہے، کسی کی انجیل ہے، عیسائی کی انجیل ہے، یہودی کی توریت. لیکن توریت کو یا انجیل
دونوں کے برق برق میں سطر سطر میں محمد رسول اللہ کا اعلان تھا، ذکر محمدی تھا. کتاب تھی ضرور موسیٰ کی اور عیسیٰ کی، لیکن ذکر تھا، اوصاف تھا محمد رسول اللہ. ہر نبی کو یہ آرڈر تھا کہ جب آپ تشریف لے جائیں تو تشریف لے جانے سے پہلے آخری سب سے امپورٹنٹ وصیت یہ کریں کہ محمد اگر آ جائے تو تم ان کو فالو کرنا. یہ سب سے امپورٹنٹ وصیت قرآن میں صاف ہے. اس حضرت اللہ کی صحبت میں کی آیت نمبر 80 میں سورہ آل عمران. کتاب کی ہوتی تھی لیکن اوصاف کس طرح سے ذکر ہوا ہے آپ ذرا سوچیں. تو اللہ پاک کے رسول کی آمد سے پہلے ابن کثیر وغیرہ کی تفسیر میں آپ دیکھیں کہ اللہ بڑا درد ہو رہا ہے جس خاک کو اللہ پاک نے شفا بنایا، خاک کو اللہ پاک اس خاک کو بارودی خاک بنا دیا. حیرت ہوتی ہے سوچ کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے نہیں، ابھی تشریف نہیں لائے، مطلب اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے آمنہ کے پیٹ سے. تو یہودیوں کا طریقہ یہ تھا، قرآن سے بدل رہا تھا، حدیث وغیرہ میں ہو تو پھر یہ سب گھٹن والے صحیح بول دیں. پوری ذمہ دار ایک حقیقت آپ نے معلوم ہو سکتا معلوم نہیں ہو، آپ فیس بک ٹویٹر وغیرہ پر دیکھیں کہ ISI والے محمد بن عبد الوہاب نجدی 11 اور 12 ہجری کا، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں فساد ہوا، جس کی وجہ سے وہابیت کی بنیاد محمد بن وہاب نجدی ہے. اس کی کتاب توحید ہے. اس کتاب کو پبلشنگ کے راہ سے گزارنے والی یہی سنگٹھن ISI. آپ اس تحقیق کو دھیان میں رکھیے. اب کتاب توحید کو شائع کرنے والے جماعت آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا بیس نہیں ہوں گے تب تو اس کتاب کو شائع کیا جائے. کتاب توحید کو ان کا لوگو اس کتاب میں ہے. ابھی فیس بک پر دیکھیں، میں نے اس کو یہ اسکرین شاٹ لیا ہے تو اس پر ISI کا لوگو موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بالکل مقابل نواسی جماعت میں مقابل ہوا ہے. مطلب ہمیں آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی ذاتی محبت نہیں ہے، ہمیں آپ سے رشتہ ہے. نبی کہو چاہتے ہیں، نہیں کہو نہیں چاہتے. ساتھ نہ آپ کا بایو ڈاٹا میں معلوم ہے، ہمارا بایو ڈاٹا ایک رشتے نے جوڑ دیا، ایک محبتی رشتے نے جوڑ دیا. تو ہمیں ایسا نہ سمجھا جائے کہ ہم ان کے خلاف بول رہے ہیں. خلاف کسی کی کوئی نہیں بولتا، لیکن یاد رکھو جب ایمان کی بات آتی ہے تو آٹومیٹک نکل جاتا ہے، آٹومیٹک نکل جاتا ہے، کیونکہ ہم مومن ہیں الحمدللہ. فطرت اسلام کا ہماری پیدائش ہوتی ہے، نیچر ہمارا اسلام ہے. توجہ دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بیچ والی بات کیا ہوگی، آمد سے پہلے ابھی آئے نہیں، آمد سے پہلے یہ یہودی اپنی کتاب کی بنیاد پر، اپنی کتاب کی بنیاد پر توریت پر انگلی رکھتے تھے اس جگہ جہاں پر نیم آپ نیم دار لکھا ہوا، حضور کا نام جہاں پر لکھا ہوا اس نام پر انگلی رکھتے تھے اور چہرہ اوپر کرتے تھے اور دعا اس طرح کرتے تھے. ترمذی کا جملہ بتاؤ، اللہم صل بالنبی المبعوث آخر الزمان. اے اللہ اس نبی کے صدقے دے دے. صرف نام ہے، وہ آئے نہیں، ابھی نام ہے کتاب میں. تو اس نبی کے نام پر انگلی رکھ کر کہتے تھے اے اللہ اس محمد کو، اس نبی کو تو جو بھیجنے والا ہے آخری زمانے میں، اس کے صدقے میں اپوزیشن پر ہمیں فتح عطا فرما. ان کے وسیلے سے ہمیں اپوزیشن پر فتح عطا فرما. ابن کثیر بولتے ہیں کہ فَيُنْصَرُونَ، یہ جملہ کہتے تھے تو اللہ ان یہودیوں کی مدد کرتا تھا اور انہیں کامیابی ملتی. ابھی نبی نہیں آئے، نبی نہیں آئے، یہ یہودی نام مصطفیٰ سے فتح پاتے تھے. ارے آج کیا ہو گیا، آج تو آ گئے ہیں، تمہیں ہم پر فتح چاہیے، مان لے مصطفیٰ کا وسیلہ فتح مل جائے. کمال ہے، نہیں آئے، نام مصطفیٰ سے فتح پاتے تھے. یہ کیسے یہودی ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتے حقیقت میں. کیونکہ یہودی بھی مصطفیٰ کے وسیلے سے، نام مصطفیٰ کے وسیلے سے فتح پاتے تھے پوزیشن پر. لیکن فلما جاءہم، جب مصطفیٰ آ گئے، جیسا کہ وہ اپنی کتابوں میں جانتے تھے، جو اوصاف مصطفیٰ کا بیان تھا، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، تو قتل نہیں انکار کر گئے اور بولے یہ بنی اسحاق میں آئے ہیں، اسحاق کی اولاد میں آنا تھا، بنی اسماعیل میں آئے ہیں نا، میں نے فالو کرنا آنا تھا. کس نے بے وقوف کہیں گے جس بیس پر تو نبی کی آمد سے پہلے دعا کرتا تھا اے اللہ اے اللہ اے
شروع کرا تو بغاوت تو ذات مصطفیٰ سے بغاوت یہ پرانی روش ہے. یہود تو ایک اللہ جل القدر نبی اللہ کی جل القدر کا نام تھا یہود. اسرائیل کو کیوں کہتے ہیں؟ یعقوب کی اولاد ہے. یعقوب تو نبی ہے, ناخلف ہے. ان کی پوری ہسٹری اٹھا لیں تو ہسٹری کے مرکز ہے سب اللہ کے نیک بندے, سب اللہ کے محبوب بندے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک مدینہ پر حملہ کرنے والے انسانیت کے نظر پوچھ رہا ہوں, کسی طبقاتی تصور میں نہیں پوچھ رہا ہوں, ذرا سا بھی بیسکلی نہیں ہوئی ہے تو ذرا بتاؤ کس بیس پر تمہیں حملہ ہے؟ بیس سے تو بتا, کوئی بیس ہی نہیں بتا سکتے, صرف تمہارا بیس بتا دیں, صرف بیس. کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہابیت کی بنیاد محمد بن اعتماد نجدی ہے, جس نے صحابہ کرام کی قبروں کو توڑنے کا فتویٰ دیا اور 60,000 صحابہ کرام کو ایک دن میں نصب کیا گیا اور ایک دن میں مطلب بلڈوزر چلا دیا گیا. اور آج آپ جائیں گے ایک صحابی کی قبر سے نہیں قبر نظر نہیں آپ بتائیے, آپ کے والے ہمارے خاندان کے لوگ انتقال کرتے ہیں کتنے اچھے سے مطلب رکھتے ہو. اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کے والد کی قبر کو رودا جا رہا ہے, خدا کی قسم کھانا چھوڑ کر جا کر کھڑا کرو گے. اگر آپ کے والد نہ ولی ہے, نہ غوث ہے, نہ قطب ہے, نہ مطلب متقی پرہیزگار ہے, لیکن آپ کا ضمیر ایمان کہتا ہے کہ اگر کچھ بھی ہو, ایک بیٹے کے لیے باپ جنت ہے, ایک بیٹے کے لیے ماں جنت ہے. اگر ان کے ماں باپ کی قبر کو رودا جائے گا تو برداشت نہیں کرے گا. صحابہ تو ہمارے بیسوں کی ماں ہے, وہ تو ہمارے بیسوں کی ماں ہے, ان کی قبروں کو توڑا کر بلڈوزر چلایا گیا. تو اب بیس آپ کو مل گیا, لنک آپ کو مل گیا کہ مدینہ پر حملہ, صحابہ کرام کی قبروں پر حملہ, نبی پر حملہ, یہ وہابیت ہے. اور یہ وہابیت یہ کسی کی نہ انسانیت ہے نہ آدمیت ہے, اس کے اندر بس صرف تخلیق ہے, صرف تخلیق کاری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو ان تمام ظالم ظلم سے اور سرکشیوں سے محفوظ و معمول فرمائے. اس لیے صرف جملے بول دینا کہ اسرائیلی ہے, یہ امریکی ہے, نہیں, اس کا لنک جو ہے, اصلی لنک جو ہے وہاں آپ غور کیجیے گا سمجھ میں آ جائے. دارالسلام کی جلسہ بڑا اچھا ہے, ایک دو تقریر بڑی اچھی ہوئی, مجھے اس کو سنا بڑا اچھا لگا. مجھے پازیٹیو تصور کیوں نہیں دے, پازیٹیو تصور کیوں نہیں دے, نگیٹو تصور کیوں دے. اب یہ بچہ ہے, اب وہ بچہ ہے سر, میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں, اب سیکھنا چاہتا ہوں. یہ سیکھنا تو ایک پازیٹیو تصور لے کر آیا ہے. یہ تو نہیں بولا بھائی کیا کیا نہیں ہے وہ نہیں مجھ کو سکھائے, سیکھنا چاہتا ہوں, پازیٹیو تصور ہے. توجہ دے. اب ان کو میں کہوں بیٹا فاتحہ نہیں کرنا, شرک نہیں کرنا, بدعت نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, ایسی ہوتا ہے نہیں کرنا, سمجھ میں کرنا کیا, کرنا کیا. تو آپ پوری وہابیت کو دیکھ لیجیے. آپ خاص طور سے آپ دیکھیں ذاکر نائک کے حوالے سے کیا ہوتا ہے پوری دنیا میں بابا. میں بس ایک ہی جملہ کبھی پوچھتے تھے بھائی لوگ یہ ایسے ویسے دیکھ لینا بیٹا, جا الحق الباطل, حق بلند ہوتا ہے اللہ کا ہے فیصلہ, باطل مٹتا ہے اللہ کا فیصلہ. میں بول دوں کہ یہ میری شریعت فتویٰ بھی نہیں ہوگی, فتویٰ دینا ہوگا, لیکن یاد رکھنا وہ شخص محبت کا درس نہیں دیتا. رسول اللہ نے فرمایا ہے قبروں کو نصب کر دو, لوگ تالیاں بجاتے ہیں, آدمی نہیں دیکھتے تالیاں بجاتے ہیں. ارے ٹھیک ہے, ارے اس کو اچھے سے نہیں تو بول سکتے تھے. قبر جب بولتے ہیں تو قبر کا تصور ہندوؤں میں نہیں ہے, کافروں میں نہیں ہے. کس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا, کہاں فرمایا, کیسے فرمایا, کیوں فرمایا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ قبر کو نصب کرنے کہے اور خود قبر پر جائے فاتحہ پڑھنے کے لیے, خود قبر پر جائے نیاز کرنے کے
اور نظام میں مصطفیٰ کہتے ہیں صحابہ کرام جب آئے تو وہاں کا کلمہ جو ہے صحابہ کرام کو صرف نہیں ہوا ظاہر طور پر تو تھوڑے کونسی ہو گئے تو آقا جہاں پر پڑاؤ ڈالے آپ نے فرمایا کہ مٹی کو لگا دو شفا مل جائے مٹی کو لگا دو شفا تو کھاتے شفا آپ جڑے رانا میں مکہ سے 35 کلومیٹر دور ہے خدا کرے نہیں گئے تو آپ ضرور کریں آج بولتے ہیں جرانا وہاں کے ٹیکسی والے اصل میں وہ جڑے رانا وہ بخاری وہ عربی ہے لیکن وہ جرانا خان اس سمجھ نہیں آئے آپ بھی یہاں کے گئے جڑے رانا ایسے تو جرانا 35 کلومیٹر دور ہے مکہ سے خدا کرے تو وہاں جائیں گے آپ فرماتے ہیں علماء کہ اگر آپ کو نیند آ گئی تو نگاہ مصطفیٰ اس مسجد میں نیند آ گئی تو نبی کا نگاہ نیند آتی ہے لیکن چاہے 5 دن کے بھی تھکے رہے آپ نیند آتی ہے آسانی چیز ہے نگاہ مصطفیٰ کتنا بھی آپ 12 دن تک سو کر کے جائیں تو جب تک تازہ نظر آئے گا وہاں کے ایک سیڑھی ہے سیڑھی کے نیچے جب آئیں گے آپ 5-6 سیڑھی کے نیچے تو ذرا سے آپ 7 قدم آگے بڑھیں گے تو ایک اس طرح سے جیسے کرفیو وغیرہ بھی لگاتے ہیں یہ سامنے تو اسی طرح سے ہوا جس پورے کا نام ہے دین و شفا رسول اللہ نے وہاں تشریف لائے تھے تو اس پورے ایریے میں پانی کھارا آتا پورے ایریے میں کھارا تو آقا علیہ السلام جب یہ کھارا نظر آیا تو آپ نے کنویں میں دعا میں بہن ڈالا اس کنویں میں دعا میں بہن ڈالنا تھا اس پورے خطے میں شفا مل گئی سب کو اچھا میٹھا پانی تو آج اس کنویں کو اس طرح کر دیا اس کو نشٹ نہیں کیا یہ توفیق ہے کیوں اس لیے کہ اگر نشٹ نہیں کر دو گے نا تو آج بھی وہاں کا پانی میٹھا ہے تو پوچھنے والے پوچھیں گے کہ پانی کا اچھا لگا کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے تحقیق کریں گے اس لیے کنویں بھی کو صحیح سلامت رکھیں ایسا پریکٹیکلی کبھی کم ہو جاتا خدا کرے وہ پانی آپ ڈھال کر کے پی لیں انشاءاللہ ڈھال کر کے پی لیں لانے والے کو دیتے ہی جا کر کے پی لیں انشاءاللہ ضرور تو رسول پاک دعا میں ایسی برکت قدم میں ایسی برکت مٹی میں ایسی برکت ہوا میں ایسی برکت چلتے پھرتے تھے پتھر سلام کرتے تھے شجر سلام کرتے تھے حجر سلام کرتے تھے ساری چیزیں مصطفیٰ کے قدم میں آ جاتی تھی نبی کہتے عائشہ اگر میں چاہوں تو آپ کو آئے کر وہ سونا بن جاؤ اور میرے پیچھے پیچھے چلو یہ ساری چیزیں مصطفیٰ کے لیے بنائی گئی اور آج تم کس خطے میں مبتلا کر رہا کس خطے میں مبتلا کر رہا حرم کی زمین پر قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے بم کا موقع نہیں سر کا موقع ہے وہ جانے والا سر کا موقع مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھتے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے کا اسے کبھی لوگ پوچھتے ہیں مکہ کا مقام زیادہ ہے مدینہ کا مقام زیادہ ہے جماعت والے تو خاص طور سے پوچھتے ہیں مکہ میں تو 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے ایک کرے تو مدینہ میں 50 تو مکہ میں زیادہ ثواب مکہ کا مقام زیادہ ہے ہنستے ہنستے بولتا ہوں مدینہ کی کرنسی زورا ہے سوال ہی ایسا ہے جواب کیسا ہے کچھ لاجک ہے نہیں ارے جس ذات سے محبت ہے بات سمجھ ذات ہے توجہ دینا وہاں کے 50,000 کی کرنسی یہاں کے لاکھ پر بھاری ہے جس مثال اور 16 روپیہ ہے سعودی عرب کا 1 روپیہ سعودی عرب کا یہاں کا 16 روپیہ تو 1 روپیہ بھاری ہوا کہ نہیں 14 روپیہ تو 1 بھاری ہو گیا ہے یہاں میرا آقا مدینہ کے 1 لاکھ میں بھاری نہیں ہو گیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے مدینہ کے 1 لاکھ میں بھاری نہیں ہو گیا اس لیے کوانٹٹی نہیں کوالٹی کا اللہ کی بارگاہ میں گنتی کی بات میں نہیں رسول کی رضا والی بات کو اسی لیے رسول نے فرمایا امتیوں نماز تم پڑھتی ہو آنکھیں میری ٹھنڈی ہونا تب نماز پڑھوں قرۃ عین صلاۃ نماز میری آنکھوں میں ٹھنڈا اللہ پاک نے فرمایا نماز پڑھے تو میری آنکھ خوش ہوتی میں خوش ہوتا میں خوش ہوتا رسول خوش ہوتے کہنا یہ ہے کہ جس خوخار وادی کو مصطفیٰ کے قدم میں گلزار بنا اس پوتر مقام کو اس مہذب اور طیب طاہر پاکیزہ مقام کو جن ظالموں نے جس طرح سے بھی انمت کرنے کی کوشش کی ہے سب کو اللہ کے حوالے کیجیے کیونکہ ہماری اور آپ کی دعا میں متاثر ہے ہم دعا کر سکتے بس ہم یہ اللہ میرے حوالے کرتے ہیں
جب تو قدم مصطفیٰ کا اتنا احترام کرتا، ہجرت کی رات سامنے سے مصطفیٰ کو نکال دیا، سارے کافر کے چہرے پہ پردے پڑے، فاغشیناہم فہم لا یبصرون، تو نے کہا تھا نا ہم نے ان کے کان پہ پردے ڈال دیے تو آپ کو دیکھ کر سکے چلو، مصطفیٰ کو غار ثور میں رکھا، نبی کو نہیں ڈسایا، ابو بکر کو ڈسایا، پھر دعائیں دے رہے مصطفیٰ سے ابو بکر کا ڈسنا ختم ہو گیا، سب کچھ تو تو کر رہا ہے نبی کے سامنے میں، آج مدینے کو ہمارے پاس دل اور آنکھ نہیں کہ مولا کیا دیکھ سکے یا سب کر سکے، تیرے نبی کے خطے کو بگڑتا ہوا دیکھ سکے نہیں مولا، رحم ہوئے گا کہ وہ ہمیں بنا دے لیکن اپنے مدینے کے بارے ہم اگر دین پاک میں مقبول نہیں ہے ہمیں قبول کر دے، لیکن مدینہ نبی کی اس لیے کہ مصطفیٰ کا شہر ہے، پاکیزہ شہر ہے، یہ یاد رکھنا کہ نبی کے غلامی میں کچھ ہمیں کمی ہے اس لیے اللہ دکھا رہا ہے۔ اندر ایک بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت اترتی ہے، حضرت عمر ابو بکر جو نبی کے وہ صحابی ہیں کہ ساری صحابیت کی بنیاد ہے، اگر غور کریں پہلے خلیفہ عمر فاروق، ایک ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر فاروق، افضل البشر، اب عمر اور ابو بکر کا جب مسئلہ آ جائے تو آپ تو سمجھ سکتے ہیں کہ امت میں سب سے اعلیٰ ابو بکر، اس کے بعد عمر، سب سے اعلیٰ صحابہ میں اعلیٰ ابو بکر۔ اب غور کرتے چلے جائیں یہ دونوں میں جب آواز بلند ہو گئی جو آیت اترتی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور زور سے بھی بات نہیں کرنا نبی کی بارگاہ میں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائے اور تمہیں معلوم تک نہ ہو۔ یہ بات ہمارے صحابہ بیمار ایمان ہے، توحید کے انبردار ہے، سنت پر جان نثار کرنے والی ذات ہے، ان کو ایسا عذاب میں کیا گیا عمل برباد ہو جاتا، ہم آپ کس لیے قبول کریں، کس لیے خالی آپس میں، اب جیسے آپ کا نام زید ہے ہمارا نام عمر ہے، ایسا ہے بھائی صاحب آپ ہے اس طرح کی آپس میں جیسے بات کرتے ہیں ایک دم فرینڈلی انداز میں، تو ایسی باتیں نہیں کرنا جیسے بات آپس میں جیسے زور سے بات
رب العالمین کی حفاظت میں رکھتے عصمت میں کنٹینیوٹی کے ساتھ موجود ہے. یہ ظالم، یہ ستانے والے اپنا انجام سمجھے، ان کا انجام بڑا دردناک ہونے والا ہے. یہ میرے جذبات میں یہی اسلام، یہی حقیقت اسلامی انفارمیشن، یہی حقیقت سچائی اور صحافت اسلام ہے. دعا ہے آپ کو سب کو اپنے نبی کا چہیتا ہمیشہ رکھے. یا اللہ